سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف کر کے نکلے اور دیکھا بھیڑ ہے اور ایک لڑکی آگے آگے ان کے روتی ہوئی آ رہی ہے اور لوگ پیچھے اس کے بہت زیادہ ہیں۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے یہ جرم کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم سناؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میں کہاں ایسے کام کرتی ہوں، ایک طاقتور آدمی مجھے مل گیا اور دوپہر کا وقت اور گلیاں سنسان تھیں اور یہ کچھ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چلی جاؤ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مجمع کے لوگ شور مچانے لگے اور انہوں نے کہا امیر المومنین حد جاری ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیسے حد جاری ہونی چاہیے؟ تم سمجھتے ہو یہ آسان مسئلہ ہے؟ اس کے گواہ لاؤ۔ وہ کہہ رہی ہے اس پہ جبر ہوا ہے، اس جبر کے ہونے نہ ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ لے دے کے ایک ہی رہ جاتی ہے، میں نے اس سے پوچھا ہے اور میرے لیے قابل تسلیم ہے۔ اور پھر فرمایا تم لوگ کیا سمجھتے ہو ایک عورت پر حد لگا دوں بغیر اس کے جرم کے؟ مجھے پروردگار کی قسم ہے۔ اور پھر مکہ کی دونوں پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اس پاک ذات کی قسم ہے اللہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جہنم کو نازل کر دے اور اس کی آگ مجھے جلا ڈالے، مجھے خدا کا خوف نہیں۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اس لیے جن سوسائٹیز میں انصاف ختم ہو جاتا ہے وہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ملک کتنی اکنامیکل پاورز کا مالک ہو، کوئی خدا کے عذاب کو نہیں روک سکتا۔ اس لیے عدل سے دنیا قائم ہوتی ہے اور عدل سے امتیں ترقی کرتی ہیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکامل لکھی ہے۔ تینوں بھائی، تینوں کے باپ نے ایسی تربیت کی کہ ٹاپ کے لوگ تھے، تاریخ میں امام، دوسرا بھائی لغت میں امام، تیسرے بھائی کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا تھا۔ ابن اسیر ان میں سے ایک کو کہتے ہیں کہ میں بغداد آ رہا تھا، وہاں بہت سے امراء اور شہزادے اور سب لوگ ملے اور ایسی محفل تھی کہ پہاڑی پر منعقد ہوئی تھی، موسم بہت اچھا تھا، تو سب بہت خوشی سے کوئی جشن منا رہے تھے۔ تو میں نے ایک حکمران سے کہا کہ جو کچھ آج میں نے دیکھا ہے نا، اس کے بعد اللہ ہی خیر کرے اس بغداد کی، ہم سب مٹ جائیں۔ اس نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں تم لوگوں کی طرف آ رہا تھا، پیدل کا بھی کچھ راستہ تھا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور اس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ عیسائی ہے، اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی ایسا کام ہو جو میں اس کا کر سکوں، کسی قرض نے تنگ کیا ہو، کوئی کسی طرح میں اس کے کام آ جاؤں۔ تو میں نے سنا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اللہ تو نے اس لیے چھٹی دے رکھی ہے کہ یہ مسلمان ہے، ارے پروردگار تو اس لیے ان کو معاف کر دیتا ہے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ مجھے دیکھ اور ان کے ظلم کو دیکھ، اللہ میرے حقوق کو دیکھ اور ان کے ظلم کو دیکھ، اللہ اس بغداد کو برباد کر دے، اللہ اس بغداد کو تباہ کر دے، میرے ساتھ ان کا ایسا سلوک۔ یہ بغداد تخت و تاراج ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ابن اسیر کہتا ہے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کاش میں بغداد کی تباہی دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ عینی شاہد ہے نا بغداد پہ جب حملہ ہوا ہے، یہی کرتوت اسپین میں بھی تھے اور اسپین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اقلیتوں کے حقوق نہ دینے سے، اور اس سے بڑھ کر اب یہ ظلم اس معاشرے میں ہے، تو کیا اسے اٹامک پاورز بچا لیں گی؟ کیا اسے معیشت بچا لے گی؟ کیا چیز ہے؟ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے عوض میں 9 آدمی پھانسی چڑھا دیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، طائف میں مارا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کس نے مارا ہے، تحقیق کرو مجھے بتاؤ۔ مجرم جن پہ بھی الزام پکڑ کے لائے گئے، مقدمہ سنا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب کے سب اس قتل میں شریک ہو، اور مدینہ منورہ میں گردنیں اڑوا دی، کچھ کی، اور کہا کچھ کو صنعاء یمن طائف لے جاؤ اور طائف میں جا کر پبلک میں کھڑا کر کے ان کی گردن اتارو۔ طائف والے چیخے اور انہوں نے کہا ایک خون، اور عمر رضی اللہ عنہ نے 9 خون لے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا تم مجھے 9 کا تانا دیتے ہو؟ اے ربی مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، پورا طائف اگر اس میں شریک ہوتا میں طائف کے دروازے بند کر کے پورے طائف کے شہر کی گردنیں اڑا دیتا، مجھے کوئی حرج نہیں تھا۔ تم نے سنا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کا قتل، ایک آدمی کا قتل، مومن نے ایک آدمی کا قتل اللہ کو اتنا گراں گزرتا ہے
جبکہ وہ حق پہ تھا، مظلوم تھا اور لوگوں نے اسے مار دیا، کہ اللہ کہتا ہے اگر اس ایک کے عوض میں میں ساری اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈال دوں وہ میرے لیے آسان